بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب فی الرجل یصلی فی قمیص واحد۔ چونکہ پیچھے ابواب الثیاب یا ابواب الاسواب شرائط صلاۃ میں سے ایک سطر بھی ہے، تو اس کے حوالے سے ابواب جو ہے وہ شروع تھے۔ تو یہاں پہ آ رہا ہے پہلا باب یصلی فی قمیص واحد، ایک ہی قمیص ہے، اس میں آدمی نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، پڑھے، مسئلہ نہیں ہے، ثوب واحد میں نماز بالاتفاق جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف تھا وہ اولویت کے باب میں تھا کہ اولا یہ ہے کہ دو کپڑے ہوں، تو اگر قمیص واحد ہے تو اب گریبان کو بند کریں تاکہ سطر پہ نظر نہ پڑے، باقی اگر نظر پڑ گئی تو پھر آیا اس کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ تو امام شافعی اور امام احمد کے ہاں یہ مفسد صلاۃ ہے، اور احناف کے ہاں یہ مفسد نہیں ہے، مکروہ ہے لیکن اس کے اندر فساد نہیں۔ ثوب واحد میں پھر تین صورتیں تھی کہ اگر وہ ثوب جو ہے اوسع ہے یا اوسط ہے یا پھر اضیق ہے، یعنی قلیل ہے، اقل ہے۔ اگر تو اوسع ہے تو پھر التحاف کرے، اور اگر اوسط ہے تو پھر حقوہ جو ہے ماقد الازار وہاں پہ اس کو باندھے۔ اگر اوسط ہے تو پھر اس کو کندھوں پہ باندھے، اور اگر اس سے بھی کم ہے تو پھر ماقد الازار پہ اس کو کیا کریں، وہاں پر ہی رکھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول، میں ایک آدمی ہوں، اسید ہوں، میں شکار کرتا رہتا ہوں۔ اسید پڑھا گیا لیکن وہ محض احتمال ہے، اسید وہ آدمی ہے جو اپنی گردن نہ جھکا سکے بیماری کی وجہ سے۔ آیا میں قمیص واحد میں نماز پڑھوں؟ ظاہری بات ہے، شکار تو کیا ہے ازار میں، تو نماز کے وقت پھر صاف کپڑا پہنوں گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن وہ ضرور ہو اس کو کیا کہتے گریبان باندھ لے اس کا، وہ ضرور یہ زر سے ہے، زر کی جمع ازرار ہے، بٹن کو کہتے ہیں گھنڈی، گھنڈی لگا اس کپڑے کی اگرچہ کانٹے سے کیوں نہ ہو۔ تو جہاں پہ سطر پہ نظر نہیں پڑے گی وہاں پہ ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ نیچے نہیں گرے گا۔ اگلی روایت یہ ہے کہ حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں، حضرت ابوبکر عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ہمیں حضرت جابر نے امامت کروائی، ایک قمیص میں ان کے اوپر کوئی رداء نہیں تھی۔ جب واپس ہوئے تو کہا میں نے نبی اسلام کو ایسی ایک قمیص میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو یہ قمیص کرتا عربیوں والا چوغا جس کو کہتے ہیں لمبا، سمجھ آ رہی، یہ وہ والی قمیص ہے جس کے اگر نیچے کوئی کپڑا نہ بھی پہنا ہوا ہو تو پھر بھی سطر جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ جی باب اذا كان ثوبا ضيقا فيه قال حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن ويحيى بن الفضل السجستاني قال حدثنا حاتم باب اذا كان ثوبا ضيقا، تنگ کپڑا ہو تو اس کے اندر پھر کیسے نماز پڑھے۔
تو تنگ کپڑا بتایا، اس کا پھر استعمال جو ہے وہ ماقد الازار ہے، ناف کے پاس باندھے۔ اگر اوپر باندھے گا تو کپڑا پہلے سے تنگ ہے، چھوٹا ہے، تنگ ہی تو چھوٹا ہوتا ہے، تو اب خطرہ ہے کہ کھل جائے، اور پھر اوپر باندھنا بھی مشکل ہے اور پکڑنا بھی مشکل ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت جابر کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں حضرت جابر کہ سیرت مع رسول اللہ، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ چلا ایک غزوے میں، فقام، نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، یصلی، نماز پڑھانے لگے، وکانت علی بردۃ، میرے اوپر ایک چادر تھی، میں اس کے دو طرفوں کے درمیان مخالفت ڈالنے لگا، یعنی آدھا ایک طرف اور آدھا دوسری طرف کر کے جو ہے وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن فلم تبلغ لی، وہ مجھے پورا نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہی کپڑا ہے، اب اس کو جو ہے نا مخالفاً بین الطرفین جب آدمی پڑھے گا نماز تو مشکل ہو جائے گا۔ وکانت لہٰ زبازب، اس کی جھالر بھی تھی، فنکست ہوا، میں نے اس کو الٹا، پھر میں نے اس کے دو طرفوں کے درمیان مخالفت کی، یعنی دائیں بائیں ڈالا کندھوں پہ، ثم تواقست علیہا، پھر میں اس کے اوپر جھک گیا کہ وہ گرے نہیں، ایسا سارا اپنے نیچے کر لیا تاکہ وہ نیچے نہ جائے۔ ثم جئت، پھر میں آیا، حتیٰ قمت، یہاں تک کہ میں کھڑا ہو گیا نبی علیہ السلام کی بائیں جانب، فاخذ بیدی، آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے گھمایا یہاں تک کہ مجھے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ فجاء ابن صخر، ابن صخر آئے یہاں تک کہ وہ بائیں جانب کھڑے ہو گئے، فاخذنا بیدیہ، آپ نے ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا، حتیٰ اقامنا، یہاں تک کہ آپ نے ہمیں اپنے پیچھے کر دیا۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ عمل کثیر چونکہ للتعلیم ہے تو اس لیے یہ جائز ہے، سمجھ آ رہی؟ اور پھر عمل کثیر للتعلیم اولاً یہ تو فرض ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی تعلیم فرض ہے، اور عمل کثیر سے بچنا یہ واجب میں سے ہے، تو لہذا اس لحاظ سے آپ نے فرض کے اوپر عمل کیا۔ فاخذنا، آپ نے ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے، یعنی دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑ کے پیچھے کر دیا، ویسے بھی اتنا کثیر بھی نہیں ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں نبی علیہ السلام یرمقنی، مجھے گھور رہے تھے اور میں اس کو نہیں جان رہا تھا، ثم فتنت بھی، پھر میں سمجھ گیا، فاشار، آپ نے میری طرف اشارہ کیا، ان اتزیر بہا، کہ میں اس کا ازار باندھوں، فلما فرغ، جب نبی علیہ السلام فارغ ہوئے، قال، فرمایا، جابر، قلت، میں نے کہا، جی اے اللہ کے رسول، قاعدہ کان واسعن، جب تو یہ کپڑا واسع ہو تو اب بین طرفین، اس کو تو ڈال، سمجھ آ رہی، مخالف جانب ڈال اس کے اپنے دو طرفوں کے، اور جب تنگ ہو تو پھر اس کو اپنے حقو، یعنی ماقد الازار، پیٹ پہ باندھ لیں۔ تو یہ بتا دیا کپڑوں کا، ایک کپڑے کا استعمال کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ جی چلیں۔ باب الاسبال في الصلاة وبه قال حدثنا موسى، باب الاسبال فی الصلاۃ، نماز میں اسبال کرنا۔ اسبال کا معنی قمیض یا شلوار کو نیچے کی طرف، قدموں کی طرف جھکانا، سمجھ آ رہی؟ تو یہ اسبال ہے، مطلب ٹخنوں سے نیچے بھی آ جائے، قدم تک پہنچ جائے۔ اسبال فی الصلاۃ جو ہے خارج صلاۃ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، سمجھ آ رہی، گناہ ہے، اور یہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے داخل صلاۃ کا، کہ ایک آدمی نماز کے اندر ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو
شوافع کے یہاں تو اسبال فی الصلاۃ جو ہے یہ مطلقاً مکروہ ہے. مطلقاً کیا ہے؟ مکروہ ہے. ویسے اسبال کی کئی صورتیں ہیں. ایک اسبال ہوتا ہے جو اشتمال السماع ہے، یعنی چادر اپنے اوپر اس طریقے سے سخت لے لینا کہ جس میں ہاتھ کھل نہ سکیں، یہ بھی اسبال ہے فی الصلاۃ. اور ایک جو ہے وہ اسبال فی الصلاۃ یہی ہے کہ کپڑے کا کوئی بھی رومال ہے اس کا درمیانہ حصہ اپنے ساری یا کندھے پہ ڈال کے اس کی جو اطراف ہے اس کو ایسے ہی نیچے چھوڑ دینا، اطراف کو موڑنا نہیں، باندھنا نہیں، تو یہ بھی اسبال فی الصلاۃ ہے. تو جو نماز کے اندر اسبال ہے، سمجھ آ رہی، جو کہ یہ ابھی صورت بیان کی ہے دوسری جو صورت بیان کی ہے، تو یہ شوافع کے یہاں مطلقاً مکروہ ہے، چاہے نماز ہو یا نماز کے باہر ہو. اور احناف اور حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ نماز میں مکروہ ہے، نماز کے اندر مکروہ ہے. نماز کے علاوہ خارجی صلاۃ کے اندر جو ہے یہ مکروہ نہیں ہے. اور مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر تو اسبال کیا ہے نماز کے لیے قریب وقت میں پھر ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ویسے عام حالت میں کیا ہے پھر نماز پڑھ لی تو اب مکروہ نہیں. تو اسبال فی الصلاۃ، نماز کے اندر اپنی چادر وغیرہ کو کندھے یا سر پہ ڈال کے نیچے جھکا دینا، جیسے عربی لوگ اپنے رومالوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ اس کا حکم یہاں پہ بیان ہو رہا ہے. اس بات ترجمہ واضح ہے، مقصود مصنف بھی اس کی کراہت ہی کا بیان ہے. پہلی روایت دیکھیں، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اپنے ازار کو لٹکا کر، مسبلاً ازارہ، اور ایک اسبال ازار وہ ہوتا ہے کہ جب ازار ٹخنوں کے نیچے چلا جائے، وہ تو گناہ ہے نا، گناہ کبیرہ میں سے. اس قال لہو، آپ نے اس سے فرمایا جا وضو کر، وہ گیا وضو کیا، اس نے پھر آیا، آپ نے کہا جا وضو کر، پھر گیا وضو کیا، پھر آیا. ایک آدمی نے اس سے کہا، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، فقال لہو رجل، فقال رجل یا رسول اللہ، لہو نہیں ہوگا میرے اندازے سے، اے ادھر اے، فقال، پس کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے، اللہ کے رسول ما رکھا، کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ اس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ وضو کریں؟ تو آپ نے فرمایا وہ نماز پڑھ رہا تھا اس حال میں کہ وہ اپنا ازار لٹکائے ہوئے تھا، مسبلاً ازارہ، اور بے شک اللہ جل ذکرہ نہیں قبول کرتے نماز اس آدمی کی جو مسبل ازار ہو. سمجھ آ رہی؟ تو اسبال اور پھر اسبال ازار، یہاں پہ تو اسبال ازار کا حکم ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اسبال ازار جو ہے نماز کی حالت میں، تو یہ ہمارے ہاں نماز میں مکروہ ہے. سمجھ آ رہی؟ اگر خارجی صلاۃ میں کسی عذر کی وجہ سے ہو تو پھر منع نہیں. سمجھ آ رہی؟ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ شاید زیادہ پتلے تھے اس لیے ان کا اسبال ازار ہو جاتا، اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ بہت کچھ بھاری تھے اس لیے ان کا اسبال ازار ہو جاتا. سمجھ آ رہی؟ ویسے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. تو بہرحال اسبال ازار کی جو عام ایک صورت ہے، یعنی اسبال صدل کی یا اسبال کی، تو اس کا حکم آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ مکروہ ہے. اچھا، تو یہ اصل میں دو مسئلے ہیں نا، ایک ہے اسبال فی الصلاۃ
اور آگے ایک آ رہا ہے صدل فی الصلاۃ، باب ما جاء فی الصدل فی الصلاۃ، سمجھ آ رہی؟ تو اسبال فی الصلاۃ کا جو مسئلہ ہے یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے، سمجھ آ رہی کہ یہ مثلاً ٹھیک نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا صدل فی الصلاۃ کا، تو صدل وہ ہے جو ابھی آپ کو بتایا ہے جس میں کپڑے کا درمیانہ یا درمیانہ حصہ کندھے پر یا سر پہ ڈالنا۔ تو اسبال کا تعلق ازار کے ساتھ ہے، جبکہ ازار میں صدل ہو تو پھر یہ اسبال ہے۔ اور اگر صدل جو ہے وہ کسی اور چیز کا ہو، سمجھ آ رہی، مثلا قمیص کا ہے یا کیا کہتے کسی چادر کا ہے، رومال کا ہے، تو وہ پھر صدل ہے جس کا حکم آگے آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اس کی نماز ہی کی نفی کر دی اور وضو کا بار بار حکم دیا، تو وضو کا اور اس اسبال کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ حالانکہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ جا اپنی نماز دہرا، لیکن آپ نے اس کو کیا کہا؟ وضو کر۔ تو علماء کہتے ہیں کہ چونکہ ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو اب اس کا وضو جو ظاہری چیز ہے گویا کہ وہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یا تو یہ کہیں گے اس کو تشدیداً یا تحدیداً آپ نے کہا کہ وضو کر، یعنی یہ نہیں کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے، یہ تشدید یا تحدید پر معمول ہے کہ آپ یہ بھی کام کرو، مقصد یہ تھا، سمجھ آ رہی؟ اور یا یہ ہے کہ یہ تعریض اور اشارہ تھا کہ وضو کر، کہ وہ خود سوچے گا کہ بھئی مجھ سے کیا مسئلہ رہ گیا ہے، اور جب وضو کی طرف جائے گا تو وہ جو اسبال تھا ازار کا وہ ختم ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے بندہ جب نماز کے لیے تیاری کرتا ہے تو اس میں ساری چیزوں کو بندہ دوبارہ دیکھتا ہے کہ میرے کپڑے کیسے ہیں، کس حالت میں ہیں، وضو میں نے کیسے کرنا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس اشارہ کرنے کے لیے تو یا تشدید پر معمول ہے یا پھر اسبال کی نہیں کی طرف اشارہ مقصود تھا کہ یہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ کیا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اس سے جو گناہ ہوا ہے اسبال ازار کا، تو اس کی تلافی، چونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات ہے اور وضو سے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہوتے ہیں، تو اس تلافی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بار بار اس کو کیا کیا؟ وضو کا حکم دیا۔ باقی اسبال ازار جو ہے یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اگلی روایت میں کیا ہے؟ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سنا فرما رہے تھے من اسبل ازار، جس نے اپنے ازار لٹکایا اپنی نماز میں تکبر کر کے، تو نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کسی ہل اور حرام میں، نہ ہل میں نہ حرام میں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اب وہ جو بھی کرے، کنایا ہے عدم پرواہی سے کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ گویا کہ یہ عملی کافر ہو گیا ہے، اب یہ حلال کرے یا حرام کرے اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ حل و حرمت کا تعلق تو ہے مسلمان مومن کے ساتھ، اور یہ گویا کہ اب کامل مسلمان نہیں رہا۔ جی چلے آگے چلے۔ باب من قال يتزر به اذا كان سيئا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن باب من قال يتزر به اذا كان ضيقا، کہ وہ ازار باندھے کپڑے کا جب کہ وہ کپڑا کیا ہو؟ تنگ ہو۔ اب بظاہر شبہ یہ ہے کہ یہ تو تکرار ہے باب کا، پیچھے باب اذا كان ثوبا ضيقا آ گیا تھا، اس میں حکم بھی ازار کا آ گیا تھا، اب دوبارہ اس کو ذکر کر دیا، تو جواب اس کا یہ ہے کہ تکرار نہیں ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ چونکہ ازار کا ذکر اگرچہ پیچھے حدیث میں تھا لیکن عنوان میں نہیں تھا، تو امام ابو داؤد نے اس مسئلے کو عنوان میں لایا ہے یتزر به اذا کان ضیقا، سمجھ آ رہی؟ اور بالفاظ دیگر کہہ لیں یا دوسرا جواب کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ پیچھے تھا جواز الصلاۃ فی ثوب واحد،
اس کے ضمن میں ذکر کیا تھا کہ اگر صوبے ضیّع کا ہے، واحد ہے، تو اس میں بھی نماز جائز۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ کیفیات صوب واحد، سمجھ آ رہی، انواع صوب کہ کپڑا کس قسم میں نماز کے اندر ہو تو اس کے اندر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یعنی کیفیت سیاب کا بیان ہے۔ مثلا کپڑا کبھی اسبال سے ہوتا ہے، صوب کبھی اسبالن ہوتا ہے، کبھی اتزارن ہوتا ہے، سمجھا؟ تو یہاں پہ وہ بتایا کبھی اشتمالن ہوتا ہے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، سمجھا رہی، توشحن ہوتا ہے۔ تو یہ کپڑے کی کیفیات کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کپڑا اسبالن ہے نماز میں تو پھر اس کی نماز کامل نہیں، اور اگر اتزارن ہے اور ساتھ ضیّق ہے تو اب اس کی نماز درست ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے پھر تکرار نہیں۔ پہلی روایت دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موقوف حدیث ہے، جب تم میں سے کسی ایک کے دو کپڑے تو ان دونوں میں پڑے، اگر نہ اس کے لیے مگر ایک ہی کپڑا تو اس کا اتزار کرے، یہودیوں کی طرح اشتمال نہ کرے۔ اشتمال الیہود یا اشتمال السماء، وہ میں نے بتا دیا ہے کہ بکل مارنا کپڑے کی، چادر کی، اس طرح کہ وہ ہاتھ بیچ میں بند ہو جائے، کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے جب آدمی گرنے لگے تو پھر وہ ہاتھوں سے اپنے آپ کو روک نہیں سکے گا، سمجھ آ رہی؟ تو اس طریقے سے آپ نے منع کیا۔ اگلی روایت میں نبی علیہ السلام نے منع کیا یہ کہ آدمی نماز پڑھے لحافن، ایک بڑے لحاف چادر میں، لا یتوشع بھی، جی کہ جس کو وہ اپنے اوپر موڑے ہوئے نہ ہو، لپیٹے ہوئے نہ ہو، تو یہ بھی غلط ہے، سمجھ آ رہے؟ اس کا توشع کرنا چاہیے، اس کو اپنے اوپر ایسے پھیرنا چاہیے۔ اور دوسرا جس سے آپ نے منع کیا یہ ہے کہ نماز پڑھے شلوار میں اور اس کے اوپر ردا نہ ہو، تو یہ بھی ایک مکروہ ہے کہ جب ردا موجود ہے تو پھر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو بلا ضرورت پورے کپڑے نہ پہن کے نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ان کا حکم ہے کہ اپنی جو زینت ہے، سمجھ آ رہی، اس کو لے لو عند کل صلاۃ، عند کل مسجد یعنی عند کل صلاۃ۔ جی چلیں۔ باب في كل مسلم به قال حدثنا قال نبي عن مالك عن محمد بن خليفة عن أمه أنها سألت سلمة رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت تصلي بالخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. وبه قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة بالدرع والخمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال أبو داود رواه هذا الحديث مالك بن أنس وفضل بن بدر وحسن بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها لم يذكر أحد منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب فی کم تصلی المرأة، عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے؟ تو دو کپڑوں میں اس کا نماز پڑھنا تو واجب ہے، سمجھ آ رہی؟ اب دو سے جو زائد کپڑے ہیں ان میں کیا حکم ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ 4 کپڑے ہونے چاہیے، ایک ازار، ایک قمیص، ایک جو ہے وہ ملحفہ اور ایک ردا، اور بعض کہتے ہیں نہیں 3 کپڑے ہونے چاہیے کم از کم، ایک جو ہے وہ ازار ہو جائے، ایک قمیص ہو جائے، ایک جلباب ہو جائے، اور ایک جو ہے وہ ازار ہو جائے، تو یہ 3 کپڑے ہونے چاہیے۔ بہرحال 2 کپڑے تو واجب ہے کیونکہ اس میں ستر کا چھپانا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور 2 کپڑے وہی ہیں کہ ایک سر سے شروع ہو بڑی چادر اور ایک قمیص، یہ 2 کیا ہیں؟ واجب ہیں، جیسے یہاں پہ آ رہا ہے ایک قمیص اور ایک خمار جو اس کے سر کو ڈھانپے۔ باقی جو باندھی کا ستر ہے وہ تو آپ نے پتہ ہے کہ وہی ہے جو مرد کا ستر ہے،
باندی جو ہے اس کے لیے دوپٹے کا حکم نہیں ہے کہ وہ دوپٹہ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک باندی کو دیکھا، اس نے دوپٹہ لیے ہوا تھا، سر ڈھانکا ہوا تھا، انہوں نے کہا اکشفی رأسکی، سر کو کھول، لا تشبہی بالحرائر، آزاد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کر۔ سمجھ آ رہی؟ تو ادھر اس وقت آزاد کون تھی؟ جن میں سر ڈھانکے ہوئے ہوتے تھے، اور آج کل آزاد وہ ہیں جنہوں نے سر ننگے کیے ہوئے۔ سمجھ آ رہی؟ جنہوں نے ڈھانکے ہوئے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے لو جی یہ تو قید ہے، ان پہ تو بوجھ ہے، یہ تو عورت کر ہی نہیں سکتی، اتنی گرمی کا موسم ہے، عورت کیا کرے گی؟ تو یہ ایک مائنڈ بدل چکا ہے۔ بہرحال تو فی کم تسلی المرأہ، باقی آزاد عورت کا جو ستر ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ الا ما ظہر منہا، چہرہ اور ہتھیلیاں یہ اس سے خارج ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ باقی جو قدمین ہیں یہ داخل ہے کہ نہیں؟ جمہور کہتے ہیں یہ داخل ہیں، قدمین بھی داخل ہیں، اور احناف کے دو قول ہیں، ایک قول یہ کہ داخل ہے، دوسرا قول یہ کہ داخل نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے نا کہ مواضع زینت کو چھپاؤ، لا یخفین زینتہن، تو مواضع زینت میں آنکھ ہے کیونکہ اس میں سرما ڈالا جاتا ہے، تو سینہ ہے یہ بھی مواضع زینت میں داخل ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اس کے اندر بھی ہار وغیرہ ڈالا جاتا ہے۔ تو ما ظہر منہا کے اندر جو ظاہر ہو جاتا ہے خود بخود وہ الگ چیز ہے، تو احناف کہتے ہیں کہ ایک قول میں کہ پاؤں خارج ہیں، گو کہ یہ مواضع زینت ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب ہاتھ بھی مواضع زینت ہے کہ اس میں انگوٹھی ڈالی جاتی ہے، تو پاؤں میں بھی انگوٹھی ڈالی جاتی ہے بعض علاقوں میں جس کو فتخہ کہتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی پیچھے داخل تھا، اب اس کو خارج کیا گیا۔ اور ایک قول احناف کا یہ ہے کہ داخل صلاۃ میں تو وہ ستر کے حکم میں ہے، یعنی نماز کے اندر اس کو بھی چھپانا ہے، اور نماز کے علاوہ اس کو چھپانا ضروری نہیں۔ حضرت ام سلمہ سے انہوں نے پوچھا کہ عورت کن میں نماز پڑھے کپڑوں میں؟ تو انہوں نے کہا فی الخمار، دوپٹے میں، اور اس قمیص میں جو کشادہ ہے جو اس کے قدمین کے ظاہر کو چھپا دے۔ یہ دلیل ہے جمہور کی کہ ظاہر قدمین بھی ستر ہے، اور احناف نے ایک تو اس کو مبالغے میں معمول کیا ہے، سمجھ آ رہی کہ یہ اصل مبالغہ ہے کہ بڑی قمیض ہونی چاہیے کہ نیچے تک چلی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں انقطاع ہے کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے کہ یہ جو ان امی ہی ہے، ام محمد کون ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ہے عورت نماز پڑھے ایک قمیض اور چادر میں اس کے اوپر ازار نہ ہو، تو آپ نے فرمایا اذا کان الدر سابغا، جب درع کشادہ ہے جو اس کے قدمین کے ظہور کچھ بھی چھپا دے تو پھر ٹھیک ہے۔ باقی یہ روایت موقوف ہے یا مرفوع ہے، تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ روایت موقوف ہے، قصروا بہ علی ام سلمہ، کہ ان باقی روات نے اس کو موقوف بنایا ہے، تو مطلب یہ روایت جو ہے پیچھے ہے وہ کیا ہے؟ شاذ ہے۔ جی چلے۔ باب المرأة تصلي بغير خمار، قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا حجاج بن خالد قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث رضي الله عنها عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قال أبو داود رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الفتاة، قال أبو داود والترمذي رواه هشام عن ابن سيرين۔ باب المرأة تصلی بغیر خمار، بغیر دوپٹے کی عورت نماز پڑھے، تو ظاہری بات ہے ستر ہے، تو ستر جب ظاہر ہوگا تو کیسے نماز ہوگی؟ باریک دوپٹے کے اندر عورتوں کا نماز پڑھنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب اندر سے بال نظر آ رہے ہیں تو مطلب وہ دوپٹہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب اگر بغیر دوپٹے کی نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ سمجھ آ رہی؟ شافعیہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز ہوگی نہیں، چاہے تھوڑا سا بھی کھلا ہوا ہو، اور احناف کے ہاں وہی
قلیل کا معافی جو ہے وہ ہے، سمجھ آ رہی، کہ اگر ربع عضو کے برابر کھل جائے تو پھر تو نماز ہو جائے گی، اگر اس سے زیادہ ہوا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ یہاں پہ جو پہلی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حائض معنی بالغہ عورت کی نماز کو بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا، تو مطلب اس کو دوپٹہ لینا چاہیے۔ اگلی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت صفیہ پر آئیں جو کہ ام طلحۃ طلحات تھی، طلحات وہ کئی صفیہ تھی اس لیے وضاحت کی۔ یہ ام طلحۃ طلحات کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ان کا لقب ہے، ان کی کنیت ہے، اور چونکہ ان کے اجداد میں کئی طلحات تھے، طلحہ تھے، تو اس لیے ان کو ام طلحۃ طلحات کہا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اصل میں طلحہ کئی تھے، طلحۃ الخیر، طلحۃ الندہ، تو اس طرح کئی طلحہ اس وقت تھے، تو ایک ان میں سے طلحۃ الطلحات بھی تھے، یہ جن کی والدہ تھی، سمجھ آ رہی۔ تو فرات حضرت عائشہ نے چند ان کی لڑکیوں کو دیکھا، بنات لہا، تو کہنے لگی نبی علیہ السلام داخل ہوئے اور میرے اجرے میں ایک جاریہ تھی، آپ نے میری طرف حقوا اپنا کمر بند پھینکا لنگی، کہا میرے لیے اس کو 2 ٹکڑے کرو اور اس کو ایک نصف دے دو، والفتاة التی، اور اس لڑکی کو بھی جو حضرت ام سلمہ کے پاس خدمت کے لیے ہے اس کو بھی آدھا کپڑا بھیج دو، کیونکہ میں نہیں دیکھتا اس کو مگر یہ کہ تحقیق یہ عائزہ ہے، یا نہیں دیکھتا میں ان کو مگر حیض والی، مطلب یہ کہ اب بالغ ہونے کے قریب ہے، لہٰذا ان کو کیا دے دو، کپڑا دے دو۔ تو اس حدیث کا ترجمے سے موافقت قیاساً ہے کہ جب خارج صلاۃ میں کپڑے کا حکم ہے سر پہ، تو داخل صلاۃ میں تو اور قیودات ہیں، تو اس میں تو بطریق اولا کپڑے ڈھانکنا ہوگا سر پہ، سمجھ آ رہی۔ تو آج کل جو معاشرے میں ہے وہ بھی یہ ہے کہ بچپن میں والدین جو ہوتی ہیں، خاص طور پہ والدہ، عورت جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے تو اولاد خود بخود ٹھیک ہوتی ہے، تو والدہ جب خود پردہ نہیں کرے گی، سر نہیں ڈھانکے گی، تو اس کی اولاد بھی نہیں ڈھانکے گی، اور اس کا ڈھانکنا شور کے ذمہ ہوتا ہے، ڈھنکوانا، شور چاہے تو اس کو پردہ کروا سکتا ہے، نہ چاہے تو اس کو چھڑوا بھی سکتا ہے، سمجھ آ رہی۔ کتنی عالمات ہوتی ہیں جو پڑھتے ہوئے تو پردہ کرتی ہیں لیکن بعد میں چھوڑ دیتی ہیں پردہ، کیونکہ شور کی طرف سے ان کو کوئی سختی نہیں ہوتی۔ تو جب تک دل میں نہ بیٹھے کوئی بھی چیز، اس وقت تک عمل مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال قریب البلوغ جو بچی ہیں ان کے سروں کو کیا کرنا چاہیے، ڈھانکنا چاہیے۔ جی چلیں۔ باب ما جاء في الصدر في الصلاة وبه قال حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن القاسم بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباعة قال حدثنا محمد حجاج عن ابن جريج قال اكثر ما رايت عطاء يصلي الصلاه قال ابو داود رواه حسن عن ابي هريره عن جرير النهار عن يصلي في الصلاه۔ باب ما جاء فی الصدل فی الصلاۃ، اسبال اور صدل کا کچھ بات تو پیچھے گزر چکی تھی۔ اسبال ازار ادا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اسبال ازار کے ساتھ، اور صدل جو ہے اس کا تعلق ازار کے ساتھ نہیں ہے بلکہ قمیص کے ساتھ ہے، یا رومال کے ساتھ ہے، یا چادر کے ساتھ ہے۔ باقی اس کا حکم وہی جو پیچھے بتایا ہے کہ شوافی کے یہاں مطلقاً مکروہ ہے، چاہے نماز کے اندر ہو یا غیر نماز میں ہو، صدل، سمجھ آ رہی۔ ازار کا جو اسبال تھا وہ تو بالاتفاق مکروہ تھا، سمجھ آ رہی، بلکہ بعض اوقات حرام بھی ہو جاتا ہے جبکہ قصدن کرے تو۔ اور اس کی جو ہے شوافی کے یہاں مطلقاً مکروہ ہے، اور احناف اور حنابلہ کے ہاں نماز کے اندر صدل مکروہ ہے، خارجی صلاۃ مکروہ نہیں ہے۔ مالکیہ کے ہاں بتایا تھا
کہ اگر تو نماز کے لیے کیا ہے تو پھر مکروہ ہے، ورنہ مکروہ نہیں۔ اور ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ صدل اگر قمیض کا ہو یا ردا کا ہو تو پھر جائز ہے، اور اگر رومال وغیرہ کا ہو، سمجھ آ رہی، تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں پہلی روایت حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت، نبی علیہ السلام منع کرتے تھے صدل فی الصلاۃ سے، اور اس سے بھی کہ آدمی اپنے منہ کو ڈھانکے، تو چونکہ منہ کو ڈھانکنا یہ جو آتش پرست لوگ تھے ان کی مشابت تھی، اور ویسے بھی یہ مانع ہے ذکر وغیرہ سے، تو اس لیے اس سے منع کیا ہے۔ اور صدل فی الصلاۃ سے بھی آپ نے روکا، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، کراہت ہے، تکبر کی طرف یہ چیز مفضی ہے، سمجھ آ رہی، تو اس سے آپ نے کیا کیا ہے، روکا ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ ابن جریج کہتے ہیں کہ اکثر میں نے عطا کو دیکھا کہ وہ نماز سادلن پڑھتے تھے۔ اگلی روایت میں آیا کہ حضرت عطا کی کہ نبی علیہ السلام روکتے تھے صدل فی الصلاۃ۔ اب اشکال یہ ہے کہ جب حضرت عطا سے روایت نہیں یعنی صدل کی ہے، تو خود کیوں سادلن نماز پڑھتے تھے؟ تو ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ حضرت عطا جو تھے وہ قمیص یا ازار ردا کا صدل کرتے تھے، سمجھ آ رہی، اور قمیص یا ازار کا صدل یہ جائز ہے، اور رومال وغیرہ کا، سمجھ آ رہی، یہ جائز نہیں ہے، یعنی سر سے اگر صدل ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے کسی رومال سے، اور جو ردا ہوتی ہے وہ تو کندھوں پر ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے پھر یہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، خود صدل کرتے تھے، سمجھ آ رہی۔ یا ممکن ہے کہ حضرت عطا جو تھے وہ خود صدل کے جواز کے قائل ہو کہ صدل کیا ہے، جائز ہے، تو اس لیے ان کا اپنا کیا ہے، اجتہاد ہے۔ جی چلے جی آگے چلے۔ باب الصلاة في شعور النساء وفي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا عائشة عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله يصلي في شعورنا أو لحوظنا قال عبيد الله شك صلاۃ فی شعور النساء، آپ پیچھے مطلب حضرت عطا جو تھے جواز مال کراہت کے قائل ہوں گے، یعنی نہیں تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے، تو عطا بھی سادلن پڑھ لیتے تھے نماز اکثر، چونکہ نہیں جو تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے پڑھنا۔ شعور نساء میں نماز پڑھنا پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے کہ اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں نماز، سمجھ آ رہی، وہاں پہ یہ روایت گزری تھی، نبی علیہ السلام نہیں نماز پڑھتے تھے ہمارے، کان رسول اللہ یصلی فی شعورنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شعور یا لحوف جو تھے ان کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے، شعار وہ کپڑا ہوتا ہے جو بدن کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اور لحاف وہ ہوتا ہے جو اوپر لیے جاتی ہے، کوئی چادر وغیرہ۔ تو لا یصلی فی شعورنا او لحوفنا، یہ مطلب نہیں ہے عدم صلاۃ کا کہ آپ اس کو نجائز سمجھتے ہیں، سمجھ آ رہی، بلکہ یہ نہیں، یہ جو فعل ہے، چونکہ فعل سے تو حرمت ویسے ثابت نہیں ہوتی، تو یہ احتیاط پہ مبنی ہے، سمجھا، چونکہ عورتوں کے اندر وہ نظافت پاکی کی خیال نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ نہیں پڑھتے تھے، سمجھ آ رہی۔ باقی اگر صوب متصل بن نساء ہو اور پھر اس میں نماز پڑھنا تو وہ تو جائز ہے، یعنی عورت کا مستعمل کپڑا ہو یا مستعمل پانی ہو تو جمہور کے ہاں تو وہ جائز ہے، سمجھ آ رہی، تو اس سے غسل بھی ٹھیک ہے اور اس میں نماز بھی ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو نہیں ہے، یہ عملی جو نہیں ہے، یہ اولویت پر معمول ہے، یا اس پہ معمول کر لیں کہ بلا ضرورت
عام طور پہ آپ اس طرح نماز نہیں پڑھتے تھے. جی چلیں. باب الرجل يصلي عاكسا شعره. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري يحدث عن ابيه انه راى ابا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز زفرة في قفاه فحلها ابو رافع فالتفت حسن اليه مولى فقال ابو رافع اصبر على صلاتك ولا تغرق فاني سمعت رسول الله يقول ذلك كفر الشيطان يعني مقت الشيطان يعني مغرز. باب الرجل یصلی عاکسا شعرہ، بالوں کو باندھ کر. سمجھ آ رہی؟ جیسے عورتیں اپنی بالوں کو جوڑ لیتی ہیں، جوڑا بناتی ہیں، تو اس طریقے سے اگر مرد بالوں کو نماز پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ مکروہ ہے، اس طرح ٹھیک نہیں ہے. اور وجہ کراہت یہی ہے کہ بالوں کو ذات چھوڑنا چاہیے تاکہ وہ بھی سجدہ کریں، تو اس نے باندھ دیا گویا کہ وہ سجدہ نہیں کر رہے. تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ حضرت ابو رافع جو نبی علیہ السلام کے غلام تھے، حضرت حسن بن علی کے پاس سے گزرے اور وہ قائماً نماز پڑھ رہے تھے اور اپنے جو بال تھے ان کو انہوں نے موڑا ہوا تھا اپنی گدی میں، یعنی اس جگہ اکٹھے کیے ہوئے تھے. فحل ابو رافع، حضرت ابو رافع نے اس کو کھول دیا. حضرت حسن ان کی طرف ناراض ہو کے متوجہ ہوئے، یعنی تھوڑا سا التفات کیا، ناراضگی کا اظہار کیا. تو ابو رافع نے کہا آپ اپنی نماز پہ متوجہ رہیں، غصہ نہ کیجئے، میں نے نبی علیہ السلام سنا فرما رہے تھے یہ شیطان کا حصہ ہے، یعنی مقعد الشیطان، یہ شیطان کے باندھنے کی بیٹھنے کی جگہ ہے. کفل الشیطان یعنی مقعد الشیطان. کون سی چیز؟ ذالکا یعنی مغرز ظفرہ، یعنی اس آدمی کے مینڈیوں کے باندھنے کی جو جگہ ہے، یعنی شیطان ادھر آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میں نے کھول دیا تاکہ شیطان کیا ہو جائے، نکل جائے. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان بكيرا حدثه عن قريب مولى بن عباس رضي الله عنه حدثه ان عبد الله بن عباس راى عبد الله بن الحارث يصلي وراسه معقوس من ورائه فقام وراءه وجعل يحله واقر له الاخر فلما انصرف اقبل الى ابن عباس وقال ما لك وراسه قال اني سمعت رسول الله يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو. حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عبداللہ ابن حارث کو دیکھا وہ نماز پڑھے تو ان کا سر معقوسن، پیچھے سے اس کے بال بندھے ہوئے تھے. فقام، یہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، فجعل، اور اس کو کھولنے لگے. وأقر له الآخر، اور دوسرے نے یعنی حضرت عبداللہ ابن حارث نے ان کو موقع دیا، قدرت دی کہ اگر وہ بال کھولتے ہیں تو کھول لیں. فلما انصرف، جب وہ فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس پہ متوجہ ہوئے، کہا مالک، کیا ہو گیا آپ کو میرے سر کو؟ مالک وراسی، یعنی میرے سر کے ساتھ آپ کو کیا کھول رہے تھے؟ تو کہا میں نبی علیہ السلام سنا. آپ نے فرمایا اس کی مثال اس آدمی کی مثال کے جو نماز پڑھے سال میں اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، مکتوف یعنی وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے. تو کیا مطلب؟ جیسے بندھے ہوئے ہاتھ آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو عبادت میں نہیں مصروف کرتا، تو ایسے ہی بالوں کو روک دیا، گویا کہ بال بھی عبادت میں مصروف نہیں ہے. جی. باب الصلاة في النار. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يساره. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق وابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن الصائب قال صلى بنا رسول الله بن الصبح بمكة فاستفتح رسول المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى بن عباد يشق ويختلف أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم قولا فنظر فركع وعبد الله بن الصائب حاضر من ذلك. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ابي نعيمة السعدي عن ابي يسلم. باب الصلاۃ فی النعل، جوتے میں نماز پڑھنا تو جائز ہے.
بالاتفاق جائز ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو۔ اور اجازت کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو یہود تھے وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، تو آپ نے کہا ان کی مخالفت کرو کہ جوتوں میں نماز پڑھو۔ اور آج کل جو نصارہ ہیں وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، سمجھ آ رہی؟ تو یہود جو تھے وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، تو کہا جوتوں میں نماز پڑھو، سمجھ آ؟ تو اسی طریقے سے اگر آج کل نصارہ جو ہے وہ جوتوں میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر حکم یہ ہے کہ بندہ جوتے نہ پہن کے نماز پڑھے، یعنی اگر جوتے اتار کے وہ نماز پڑھتا ہے اس نیت سے کہ اس میں بھی مخالفت اہل کتاب ہے تو پھر بھی اس کو ثواب ملے گا، سمجھ آ رہی؟ تو یہود جوتے اس لیے نہیں پہن کے نماز پڑھتے تھے کہ آتا ہے نا فخلا نہ علیک، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جوتے اتارو، تو ان کے یہاں یہ تھا کہ جوتے کیا ہے اتارنا ضروری ہے، تو کہا مخالفت کرو، آپ جوتے پہن کے بھی نماز پڑھ لیے۔ پہلی روایت عبداللہ بن صائب کی کہ کہتے میں نے علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے یوم فتح مکہ کے دن، اور آپ نے اپنے جوتے اپنے بائیں اتارے ہوئے تھے، ٹھیک ہو گئے، چونکہ دائیں جانب مبارک جگہ ہے تو بائیں جانب۔ اگلی روایت میں ہے عبداللہ بن صائب کی کہ آپ نے نماز پڑھائی صبح کو فتح مکہ کے موقع میں، تو آپ نے سورہ مومنین کو شروع کیا، یہاں تک کہ جب موسیٰ اور ہارون کا یا موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر آیا، یہ شک کو ابن بعد شک کر رہا ہے یا پھر اور راویوں کو اختلاف ہے، تو نبی علیہ السلام کو کھانسی شروع ہو گئی، فحذف، آپ نے قرات چھوڑی اور رکوع کیا، اور عبداللہ بن صائب وہاں موجود تھے۔ تو دوسری روایت کا اگرچہ باب سے عنوان سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ پہلی روایت کی تفصیل ہے تو اس لحاظ سے مطابقت ہے۔ اگلی روایت میں کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے جس وقت آپ نے جوتے اتارے، اور آپ نے ان کو اپنے بائیں جانب رکھا، جب قوم نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی جوتے اتارے۔ نبی علیہ السلام نے کہا نماز کے بعد کہ کس چیز نے تمہیں مجبور کیا کہ تم بھی اپنے جوتے اتارو؟ انہوں نے کہا جی رأیناک القیت نعلیک، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ اس میں قذر ہے، جب تم میں سے کوئی ایک مسجد آئے تو وہ دیکھے، اگر وہ اپنے جوتے میں کوئی گندگی یا اذا تکلیف دینے والی چیز دیکھے تو اس کو صاف کر لو، ان میں نماز پڑھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اس قذر سے کیا مراد ہے؟ سمجھ آ رہی؟ گنونی چیز، تھوک وغیرہ، یا نجاست؟ اگر نجاست ہے تو پھر جمہور تو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ قلیل نجاست ہے، اور مالکیہ کے ہاں نجاست عن الظاہرہ جو ہے اس سے پاکی شرط ہی نہیں ہے نماز میں، اور اگر قذر سے مراد مطلقاً گنونی یا ناپسندیدہ چیز کوئی مٹی وغیرہ تو پھر اس میں اشکال نہیں ہے۔ جی چلے آگے چلے۔ وبه قال حدثنا موسى يعني بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما خبث قال في الموضعين۔ یہاں پہ روایت کے اندر ہے کہ آپ نے کہا فیہما خبث، کہ جبریل نے کہا ان دونوں میں خبث ہے بجائے قذر کے، اور کالا جبریل نے دونوں جگہوں میں، نبی علیہ السلام نے دونوں جگہوں میں یا راوی نے دونوں جگہوں میں خبث کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی قذر نہیں بلکہ خبث۔ پیچھے بھی خبث جبریل نے کہا کہ ان فیما خبثن، اور آپ نے بھی کہا کہ فإن رافی علیہ خبثن۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن الجاري بن المنذر الجملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم۔ یہود کی مخالفت کرو، وہ اپنے جوتوں میں اور اپنے موضوع میں نمازیں نہیں پڑھتے، تم پڑھو۔ جی
وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا وكنت عليه. آپ حافین بھی نماز پڑھتے تھے اور جوتا پہن کے بھی نماز پڑھتے تھے. جی چلیں. باب يصلي اذا خلع عليه اين يزرعهما. وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا نبی علیہ السلام نے پورا ہو گیا وَلْيَزَاهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جوتے اتار کے اگر نماز پڑھے تو کہاں اتارے؟ سمجھ آ رہی؟ تو بائیں جانب اتارے جیسے پیچھے آتا ہے، لیکن وہ تب بائیں جانب ہے جب کہ وہاں باجماعت نماز نہ ہو. اگر باجماعت ہو تو پھر نہ اتارے، کیونکہ وہ کسی کا تو دائیں جانب ہے نا. تو اب کیا کرے؟ اب کہا گیا ہے کہ اپنے رجلین کے درمیان اتارے. رجلین کے درمیان کا مطلب وہ فرجہ جو ہے وہ مراد ہے، یا بین رجلین کا مطلب بین مقام رجلی، اپنے رجلین کی جو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو بین امام رجلی، اپنے دونوں قدموں کے سامنے. سمجھ آ رہی؟ موضع رجلی بینا، اپنے دونوں قدموں کی جو جگہ ہے نا، فرجہ نہیں بلکہ دونوں قدموں کے مقابل جو جگہ ہے اس میں اتارے. تو مطلب جہاں گھٹنے ہیں وہاں اتار دے، گھٹنے اور قدمین کے درمیان اتار دے، تو اس جگہ اتارے. سمجھ آ رہی؟ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اس کو ایک نماز پڑھے تو اپنے جوتے نہ دائیں جانب اتارے نہ بائیں جانب، تاکہ وہ اپنے تاکہ وہ اس کے غیر کی دائیں جانب ہو جائیں. اس طرح نہ کرے، مگر یہ کہ اس کی جانب کوئی ایک نہ ہو، وہ الگ بات ہے. چاہیے کہ اس کو اپنے دونوں پاؤں کے درمیان فرجہ میں یا اپنے دونوں پاؤں کے مقابل جگہ جو ہے اس کے اندر اتار لے. جی آگے جو ہے. وبه قال حدثنا عبد الوهاب بن مجدة قال حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه